الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، رضوان اللہ نام کا ایک جیلمی مقلد حشت بہشت کا اور فوائد السالکین کا اس طرح کی کتابوں کا ذکر کرتا ہے، اور بارہا جیلمی مقلد ان کتابوں کے نام لیتے ہیں۔ ہم انہیں بے شمار مرتبہ کہہ چکے کہ تم ہمیں بریلوی کہتے ہو، لہٰذا ہمیں ثابت کرو کہ یہ کتابیں ہماری لکھی ہوئی ہیں، کسی بریلوی عالم دین نے لکھی ہیں۔ ہمیں یہ ثابت کرو کہ یہ کتابیں بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہوں۔ اس کا ثبوت فراہم کرو۔ تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ جی تم کہتے ہو، تو ہم نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ یہ کتابیں قطب الدین بختیار کاکی نے یا نظام الدین اولیاء نے یا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یا حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہیں۔ نہیں لکھی۔ تمہارے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو لاؤ۔ اگر ہم یہ دعویٰ کریں، ہم یہ کلیم کریں کہ یہ کتابیں ہماری ہیں، ہمارے اکابر نے یا ہمارے بزرگوں نے لکھی ہیں، تو پھر تمہیں ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اقرار کر رہے ہیں۔ تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتابیں ہماری لکھی ہوئی نہیں ہیں، ہمارے اکابر نے نہیں لکھی، اس کا کوئی ثبوت ہے، کوئی سند ہے، کوئی اصل ہے، تو وہ تم پیش کرو۔ وہ تم آج تک پیش نہیں کر سکے، اور بس ایک پروپیگنڈا مرزا جیلمی کے پیچھے لگ کے۔ اور ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ کہ جس کی سند ہی نہیں، تم کہتے ہو جی یہ ختم نبوت پہ ڈاکہ مارتے ہیں۔ تم لوگوں نے بارہا کہا، تمہارا مرزا جیلمی کہتا ہے کہ جی یہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ جو کلمہ یہ جو پڑھایا گیا ہے یہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ختم نبوت پہ اگر یہ ڈاکہ ہے تو بتاؤ تو صحیح کہ جب سے یہ کتاب میں لکھا چلا آ رہا ہے، اس کے بعد امت میں کتنے لوگ ہیں جو یہ کلمہ پڑھتے ہیں؟ چلو اور کوئی نہ پڑھتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور کوئی نہ پڑھتا، چلو کوئی چشتی دکھا دو۔ اس روئے زمین پہ، اس ارض گیتی پہ، اس پوری دنیا میں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک اتنے بر اعظم ہیں، اتنے ممالک ہیں، کسی بھی ملک میں کوئی ایک بندہ دکھا دو کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہنے والا ہو۔ ایک بھی نہیں دکھا سکتے۔ تو جب ایک بھی نہیں دکھا سکتے تو پھر کس طرح کہتے ہو کہ جی یہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ہے؟ یہاں تو نا معاذ اللہ یہ کلمہ رائج ہو چکا ہو۔ تم تو دیوبندیوں کو نہیں قائل کر سکتے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کے بارے میں، تم تو ان سے نہیں بحث کر سکتے، ہم سے کیا کرو گے؟ تم دیوبندیوں سے بھی بحث کرنے کے قابل نہیں ہو۔ اور تمہارے جتنے بھی یہ چاہنے والے مرزا جیلمی کے چاہنے والے جو اس کے اندھے مقلد ہیں، ان میں کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو کسی سے علمی گفتگو کر سکے۔ دیوبندیوں سے نہیں کر سکتے، اہل سنت سے کرنا تو بڑی دور کی بات ہے نا، دیوبندیوں سے بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک بندہ تو دکھاؤ کہ جو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھنے والا ہو، اس کی طرف مائل ہو، یا اس کا قائل ہو، یا اس کا دفاع کرتا ہو، یا اس کے حق میں دلائل دیتا ہو، کچھ کوئی ایک ایسا دکھا دو۔ ہمارے کسی بھی عالم دین کے کلپ کا تم آج تک جواب نہیں دے سکے۔ وہی گھسے پیٹے کلپ اٹھا کے لے آتے ہو جن کا نہ سر ہے، نہ پیر ہے، نہ آگا نہ پیچھا، کچھ بھی نہیں ہے، ان کو تم دلیلیں بناتے پھرتے ہو۔ اور اس طرح ٹائپ کر کے بات کرنے کی فیس بک پہ تم میں ہمت نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ۔ ہم تو بحمدللہ تعالیٰ ہر وقت تیار ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایک ایسا واقعہ کہ جس کی سند کوئی نہیں،
جس کی اصل کوئی نہیں، جس کا حقیقت سے تعلق کوئی نہیں، جو بے بنیاد واقعہ، بے اصل واقعہ، نہ متصل ہے، نہ ہی کسی بھی طور پہ کوئی بھی ایسی بات کہ جس سے یہ ثبوت فراہم ہوتا ہو کہ معین الدین چشتی اجمیری نے یہ کلمہ پڑھایا ہو، کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ ہم نے بارہا تمہیں کہا کہ اگر تم علمی قابلیت رکھتے ہو یا تم کچھ بولنے کہہ سکنے کے قابل ہو تو چلو اتنا ہی ثابت کر دو کہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا اپنے دور میں چشتی کہلواتے تھے، اس کا ثبوت فراہم کر دو۔ اس کا ثبوت بھی نہیں ہے۔ اب تم روتے ہو ہشت بہشت کو کہ جی یہ شبیر برادر نے چھاپی ہے، تو شبیر برادرز کا اہل سنت سے کیا تعلق ہے؟ مطلب پبلشر کا اہل سنت و جماعت مسلک حق سے کیا تعلق ہے؟ یہاں پہ تو کئی کتابیں چھپتی ہیں۔ میں نے بارہا یہ بات کی ہے، لکھ کے بھی کی ہے اور اس طرح کلپس میں بھی کی ہے کہ ایک ایسا واقعہ جس کی بنیاد ہی نہیں ہے وہ تم ہمیں کہتے ہو مانو، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحیح حدیث بھی آ جائے، حسن حدیث بھی آ جائے، جس پہ کسی محدث نے کوئی کلام نہ کیا ہو، اس پہ جرح نہ کی ہو، اس کو تو تمہارا مرزا جیلمی ماننے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ وہ کتب احادیث میں موجود ہیں۔ احادیث ان پہ بحث کرتا ہے، جی اس میں فلاں مدلس ہے، اس میں فلاں ایسے ہے، وہ ان سے روایت کر رہا ہے، وہ اس کے وہ سبا کی صراحت موجود نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہو، حالانکہ وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ اس کو ماننے سے انکاری ہو اور ہمیں کہتے ہو کہ ایسا واقعہ جس کی سند ہی کوئی نہیں، جس کی اصل ہی کوئی نہیں، جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ کتاب میں لکھا ہونا تو ثبوت نہیں ہے نا بھئی، کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، کتاب کس کی ہے؟ کس بریلوی عالم نے لکھی ہے؟ کس نے لکھی ہے؟ یا جس کی طرف وہ واقعہ منسوب ہے اس کی اپنی کتاب ہے کوئی؟ کیا انہوں نے اپنی کسی کتاب میں لکھا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے؟ کوئی بات ثابت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور تم کہتے ہو وہ مانو۔ یعنی صحیح حدیث، مرفوع حدیث یا موقوف حدیث یا متصل یا غیر مجروح یا غیر مسترب حدیث اگر حضرت امیر معاویہ کی شان میں ہے تو وہ تم نہیں مانتے، اور ہمیں کہتے ہو کہ جو ماننے کے لائق ہے ہی نہیں بات، جس کی کوئی اصل نہیں ہے وہ مانو۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ تم کہتے ہو جی کتابیں آج تک چھپ رہی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں کچھ احادیث سے مرزا جیلمی کو امام بخاری کی ایک اور کتاب ہے، آپ کی تصنیف ہے، اس کی ایک روایت، مشکات شریف کی ایک روایت، مسلم شریف کی ایک روایت، کئی ایسی روایات ہیں جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، لیکن مرزا جیلمی ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خودکشی والے واقعے کے بارے میں وہ خود کہہ چکا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ کیا مرزا جیلمی نے نئی بخاری چھپوا کے اس حدیث کو اس میں سے نکالا؟ نہیں نکالا نا، وہ آج تک چھپ رہی ہے۔ تو پھر یہ کس منہ سے کہتا ہے کہ فلاں کتاب جلاؤ، فلاں کتاب جلاؤ؟ بھئی ہم کو چھپوا رہے ہیں جو ہم جلوائیں؟ کتب احادیث میں کتنی احادیث ہے کہ من گھڑت ہیں، موضوع ہیں یا انتہائی شدت کی ضعیف ہے۔ ان احادیث کے بارے میں کبھی مرزا جیلمی نے کہا کہ ان کتابوں کو جلا دو، ان کو نکال کے نئی احادیث کی کتب چھپواؤ؟ نہیں کہا نا۔ تو اس نے اگر ایسا نہیں کہا تو ہم سے کیوں ڈیمانڈ کرتا ہے جبکہ ہماری چھاپی ہوئی ہیں ہی نہیں؟ اور پھر یہ کہتا ہے کہ جی اس میں نبی کریم کشف المحجوب میں معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکینڈل ہے۔ مطلب اتنی لمبی زبان ہے اس کی، یعنی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج کے دور کے یہودیوں، کافروں، مشرکوں، ہندوؤں نے ایسی باتیں نہیں کی۔ کوئی اکا دکا ایسا کوئی غیرت سے ناشنا نکل آئے تو اس کا ہم دعویٰ نہیں کرتے، نہ ہی اس کا انکار کرتے ہیں، ہم تو ہمیشہ اس کا رد کرتے ہیں، اور ہم ہی کرتے ہیں، اور ہمارے رد کرنے سے ہی دوسروں نے سیکھا کہ رد کس طرح کیا جاتا ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کیا مرزے نے ان کتابوں کو جلوایا؟ یہ تو کہتا ہے کہ جی بہت بڑی توہین ہے بخاری شریف کے بارے میں، وہ امام بخاری جو حدیث لے کے آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خودکشی کے واقعے کے بارے میں،
تو اس نے کوئی اپنا اہتمام کر کے کوئی نئی کتاب چھپوائی ہے؟ اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ جتنے جیل میں چھوکرے ہیں سب جمع ہو کے ایک ہی بات کریں گے، کہیں گے جی وہ احادیث جس طرح چھپتی آ رہی ہیں وہ اس طرح ہی چھپیں گی، اور ان احادیث کو جو من گھڑت ہیں یا موضوع ہیں یا ضعیف ہیں ان کو کتب احادیث سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ محدثین، علماء اصولیین یا اسماء الرجال کا علم رکھنے والے ان احادیث پہ کلام کر چکے، جرا کر چکے، ان کی نشاندہی کر چکے، اہل علم جانتے ہیں، وہ حدیث پڑھتے ہیں تو اسی وقت بتا دیتے ہیں کہ اس پہ بہت کلام ہے، اس کے بارے میں فلاں امام نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، یہ حدیث ضعیف ہے یا یہ حدیث موضوع ہے یا اس کی اصل ثابت نہیں، یا اس کا کوئی اور ترک ثابت نہیں، یا یہ حدیث فرد واحد نے بیان کی ہے، اس کا کوئی تسلسل نہیں ہے، یہ متصل نہیں، تمام باتیں۔ تو یہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کتاب میں اس طرح لا الہ الا اللہ، چشتی رسول اللہ یا اس طرح کا کوئی واقعہ لکھا ہوا ہے، ہم نے اس کا کوئی دفاع کیا؟ اگر دفاع کیا تو سامنے لاؤ۔ اور جب ہم منکر ہیں، ہم انکاری ہیں کہ یہ ہماری کتابیں ہی نہیں ہیں، ہم نے لکھی نہیں ہیں، ہم اس کے محافظ ہی نہیں ہیں، ہم اس کے دفاع کرنے والے ہی نہیں ہیں، تو پھر زبردستی کہنا نہیں 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 تم اس کو مانو، یہ ہے وہ قادیانیت اور یہودیت جو مرزا جیلمی پھیلا رہا ہے۔ جب ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، جب ہم یہاں تو ہونا کہ ہم اس کے دعوے دار ہوں، ہم اس کا دفاع کرتے ہونے جی نہیں یہ ٹھیک کہا ہے، تو پھر تم کہو کہ یہ دیکھو جی تم یہ کیا کر رہے ہو۔ جب ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر ہمیں کہنا کہ دیکھو جی دیکھو تم کیا کہہ رہے ہو۔ کسی کا کوئی ایک واقعہ ایسا ہو کہ وہ بندہ اس کا اقراری بھی ہو، پھر اس پہ لان تان کرنا یا اسے کہنا کہ اس سے رجوع کر یا اس سے اپنا بیزاری کا اعلان کر، وہ تو ٹھیک ہوا۔ تو ایک واقعہ جس کو ہم مانتے ہی نہیں، جس کے ہم قائل ہی نہیں، جس کی طرف ہم مائل ہی نہیں، جس کا ہم دفاع ہی نہیں کرتے، جس کا ہم تحفظ ہی نہیں کرتے، اٹھا کے بار بار اسی بات کو اجی سبا سنابل کی اعلیٰ حضرت نے بڑی تعریف کی ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کتاب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف کی ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اس میں وہ جو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ لکھا ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلیم کیا ہے، یا وہ بات حق ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ احادیث کیا بخاری شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بخاری شریف مقبول ہے، احادیث کی کتب موجود ہیں، اور ان کے بارے میں روایات سند کے ساتھ موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں کسی نے دیکھا کہ حضور کے سامنے بخاری شریف پڑھی جا رہی ہے، ترمذی شریف پڑھی جا رہی ہے۔ ترمذی، جامع ترمذی کوئی چھوٹی کتاب ہے؟ امام ترمذی کا یہ دعویٰ ہے کہ جس گھر میں ترمذی شریف موجود ہو گویا کہ اس گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کلام فرما رہے ہیں۔ یہ جامع ترمذی کے بارے میں حضرت امام ترمذی کا دعویٰ ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مقدمہ پڑھ لو، کہ جس گھر میں ترمذی ہوگی سمجھ لو کہ گویا اس گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کر رہے ہیں۔ اب بتاؤ اس میں احادیث ضعیف ہیں کہ نہیں؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ امام ترمذی جھوٹ بول رہے ہیں، یا رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ کی اپنی زبان مبارک سے ادا کی ہوئی احادیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے یا مقبولیت نہیں ہے؟ امام ترمذی نے اس میں جو بھی لکھا اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قدر و منزلت ہے، کیونکہ حضور کے اپنے الفاظ ہیں، اور وہ باتیں کہ جو امام ترمذی سے صحیح سند سے نقل نہیں کی گئیں یا ان کے نزدیک ٹھیک تھیں لیکن دیگر محدثین نے ان میں کلام کیا ہے، امام ترمذی اس سے بری الذمہ ہے۔ ایسی بات کہ جو اللہ رسول کے خلاف ہو یا اللہ رسول کی مرضی کے خلاف ہو تو اس سے امام ترمذی بری الذمہ ہے، اللہ رسول اس سے بری ہے، وہ انسان کی غلطی ہے، وہ خطا ہے جو اس سے سرزد ہو گئی ہے۔ تو احادیث کی کتابیں اتنی سند، اتنی اس کے بارے میں کام کیا گیا، اسماء الرجال اور پھر علم الرجال، اتنی کاوش کوشش کے باوجود اتنا اہتمام کیا گیا ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے۔ امام بخاری کے اصول پڑھیں، امام مسلم کے اصول پڑھیں، دیگر محدثین کے اصول پڑھیں جو انہوں نے حدیث لینے کے لیے خود ہی حدود و قیود لگائیں اور ان کو جمع کیا۔ لیکن اگر ان سے کوئی خطا ہو گئی تو اللہ رسول اس سے بری ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری کتاب ہی رد ہو گئی۔
اگر سبع سنابل میں کوئی ایسا جملہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شرافت کے خلاف ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بھی بارگاہ الہی میں یا بارگاہ رسالت میں مقبول ہے، اس کو فارغ کیا جائے گا۔ بس شیطان کا نام قرآن میں کتنی بار آیا ہے، خنزیر کا نام کتنی بار آیا ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اب شیطان کا یا خنزیر کا نام قرآن میں آ گیا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ بھی پاک ہو گئے، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو اب قبول کر لینا چاہیے۔ نہیں، قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، پاک کتاب ہے، شفا والی کتاب ہے، رحمت والی کتاب ہے، نور بانٹتی ہے، اندھیروں سے نکالتی ہے، ظلمتوں سے نکالتی ہے، ہدایت کی طرف لے کے جاتی ہے، رہنمائی فرماتی ہے۔ لیکن وہ نام جس کنٹیکسٹ میں بیان ہوئے ہیں ان کو وہیں تک رکھے جائیں، وہ پاک نہیں ہو جائیں گے، وہ ناپاک ہی رہیں گے۔ قرآن مقبول کتاب ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، کیوں؟ اللہ کا اپنا کلام ہے۔ تو اسی طرح سبع سنابل میں اگر کوئی واقعہ مصنف یا بعد والے نے کسی نے اس میں شامل کر دیا یا کوئی آ گیا تو اس کے اگر ہم تو تائید کریں تو پھر تم کہو کہ ہاں بھئی یہ تو تم اس کی تائید کر رہے ہو۔ تو اگر صرف لکھنا ہی جرم ہے، اگر وہ واقعہ کتاب میں پرنٹ ہو جانا ہی جرم ہے، تو جن احادیث میں، جن کتب احادیث میں ضعیف یا من گھڑت احادیث آئی ہیں ان کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ لہٰذا یہ پروپیگنڈا کرنا بند کرو۔ جو سوالات حضرت علامہ مولانا مفتی راشد محمود صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے مرزا جیلمی پہ قائم کیے ہیں، مرد کا بچہ بنے، میدان میں آئے، ان میں سے کسی ایک آدھے کا جواب دے دے۔ یہ تو کوئی میرے جیسا عام بندہ کو کلپ اس کے بارے میں بناتا ہے، یہ تو اس کا جواب دینے کے قابل نہیں ہے۔ تو چاند پہ تھوکنا اور کہنا کہ جی وہ تو چوزا، وہ تو بچہ، وہ تو بچونگڑا، اس بچے بچونگڑے چوزے نے تجھے یہاں سے گچی سے پکڑ لیا ہے، تو سانس لینے کے قابل بھی نہیں ہے۔ لہذا مرد بن، ہارنا سیکھ، شکست قبول کر، اور اگر تو ایسا نہیں کر سکتا تو پھر لعنت ہے تیرے گندے عقیدے پہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندہ رکھے اور حضور کی غلامی میں موت نصیب فرمائے، اور آپ بھی اپنے بچوں کو اس جانور سے بچائیں جس کا نام مرزا جیلمی ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔